کہ دریائے دجلہ کے ارد گرد جتنے شہر آباد ہیں، دریائے دجلہ سے جتنے شہر کے لوگ پانی پیتے ہیں، ان شہروں میں رہنے والے تمام اولیاء اور صوفیاء کا فیض تجھ تک پہنچے گا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواب کی تعبیر کس سے پوچھے؟ خواب کی تعبیر کے معاملے میں اکثر لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی خواب دیکھتے ہیں تو جو کوئی ملا چوراہے پہ، روڈ پہ، گلی میں، محلے میں، ان پڑھ جو بھی ملا اس سے اپنا خواب بیان کر دیتے ہیں، اور اس کی غلط تعبیر ان پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، خواب بہت حساس بات ہے، بہت ہی حساسیت کے ساتھ اس کو بہت احتیاط کے ساتھ خواب کسی کو بتائیں۔ خواب کی تعبیر میں سب سے اہم بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ خواب کسی ایسے بندے سے بیان کیا جائے، یعنی خواب کی تعبیر کسی ایسے بندے سے پوچھا جائے، لیا جائے جو خواب کے تعبیر کے جزیات سے کچھ نہ کچھ واقف ضرور ہو۔ یعنی خواب کی تعبیر ایک الہامی علم ہے، علم لدنی کا ایک حصہ ہے، تو خواب کسی کو بھی چلتے پھرتے بیان نہیں کر دینا چاہیے۔ خواب اسی سے بیان کریں جو اس علم کے کچھ نہ کچھ جزیات سے اس سے واقف ضرور ہو، کیونکہ خواب علم لدنی کا ایک باب ہے۔ علم لدنی ایسا علم ہے جو پڑھ کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی علم لدنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص فضل جس پر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، علم لدنی۔ تو علم لدنی جس کو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہو، اسی سے خواب کی تعبیر آپ پوچھیں، ورنہ آپ خطرے میں پڑ جائیں گے، تعبیر اس کی الٹی پلٹی ہو جائے گی۔ خواب کسی بھی ان پڑھ گنوار دیہاتی کسان کسی سے نہ پوچھیں، مگر ایک عجیب بیماری ہے، دو چیزوں میں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور یہ دو چیزوں کا علم ہر آدمی عموماً رکھتا ہو نہ رکھتا ہو مگر رائے ضرور دے دیتا ہے۔ کسی کی طبیعت خراب ہو، کسی نے کہا کہ ہمیں سر درد ہے، تو کوئی بھی شخص اگر ہوگا تو دوا وہ ضرور بتا دے گا، جبکہ دوا بتانے کا حق صرف ڈاکٹر کو ہے، طبیب کو ہے، معالج کو ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ویسے ہی خواب کا معاملہ ہے، خواب کی تعبیر کا معاملہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا اور آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے بتا دیا، تو ہر کوئی شخص آپ کو خواب کی تعبیر ضرور بتائے گا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ان پڑھ و گنوار یہ کام ضرور کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں۔ طبیعت خراب ہے، یہ دوا کھا لو، میں نے یہ خواب دیکھا، یہ تعبیر ہے، فٹاک سے فوراً اس کی تعبیر اور دوا آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ دونوں معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، خاص طور پر کسی انجان یا دشمن آدمی کو اپنا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ جو کہہ دیا کہ یہ تعبیر ہے یا یہ ہے، تو وہی خواب کی تعبیر ہوئی۔ یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے کے ہونٹ پر ہوتی ہے، جو اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا وہی خواب کی تعبیر ہو جائے گی۔ مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ میں دریائے دجلہ کا پانی پی گئی، پورے دریائے دجلہ کا پانی میں پی گئی، اور پیٹ جو ہے پھول گیا۔ صبح اٹھی اور یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نکلی کہ حضرت امام صاحب سے ہم خواب کی تعبیر پوچھیں گے۔ صبح ہی صبح نکل رہی تھی، ایک دیہاتی آدمی جو ہے ہل جوت رہا تھا، کسان جو ہے ہل جوت رہا تھا، اتنے میں اس نے پوچھ لیا کہ بڑی بھی آپ کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور ہم جو ہے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا رہی ہوں۔
تو اس دیہاتی نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ تو اس خاتون نے فوراً کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ پورے دریائے دجلہ کا پانی میں پی گئی اور پیٹ میرا پھول گیا ہے۔ تو اس نے کہا یا اللہ تیرا پیٹ نہیں پھٹا؟ تو اس خاتون نے بڑی ناگواری سے کہا کہ کیسی باتیں صبح صبح کرتا ہے تو؟ بہر کا بھی واقعہ گزرا، یہ خاتون امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوئی، اپنا خواب بیان کیا۔ امام صاحب نے خواب سن کر خوش ہوئے، فرمایا کہ بڑی بھی یہ بہت ہی عمدہ خواب ہے اور اس کی تعبیر بہت ہی اچھی ہے۔ خاتون نے عرض کی حضور بتائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تو نے جو دریائے دجلہ کا پانی پیا، یعنی خواب میں تم نے جو دیکھا کہ میں پورے دریائے دجلہ کا پانی پی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دریائے دجلہ کے ارد گرد جتنے شہر آباد ہیں، دریائے دجلہ سے جتنے شہر کے لوگ پانی پیتے ہیں، ان شہروں میں رہنے والے تمام اولیاء اور صوفیاء کا فیض تجھ تک پہنچے گا اور یہ فیض تیری نسلوں تک ہی آگے بڑھے گا۔ یہ تعبیر سن کر کے خاتون بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ امام صاحب اللہ آپ کے علم میں برکت دے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر دراز فرمائے۔ آپ نے کتنی عمدہ اور اچھی تعبیر فرمائی۔ اور ایک مرد ملعون وہ دیہاتی کسان ملا، اس نے کیا کہہ دیا؟ تو امام صاحب تھوڑے حیرت میں پڑے، متعجب ہوئے کہ مطلب کس نے بتایا؟ تو اس خاتون نے بتایا وہ گزرا ہوا واقعہ کہ ہم راستے میں آ رہے تھے، کسان ملا اور اس کو میں نے میرا خواب بیان کیا، تو اس نے کہا کہ یا اللہ تیرا پیٹ نہیں پھٹا؟ تو امام صاحب نے کہا محترمہ اب اللہ ہی خیر کرے آپ کے حال پر، تعبیر تو اس نے جو بتا دیا وہی ہو گئی، اب یہ ہماری تعبیر اثر نہیں کرے گی، تعبیر اس نے جو پہلی بتائی وہی ہے، اب اللہ آپ کی حفاظت کرے، حفاظت سے جاؤ۔ یہ خاتون تعبیر یہ پوچھ کر کے حضرت کے حجرے سے باہر ہی نکلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی کا، ایک کسان کا بیل رسی توڑ کر کے بھاگ نکلا اور بھاگتے ہوئے آیا، اس نے مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ خواب اس کی تعبیر اس کسان نے جو بیان کیا تھا وہ ظاہر ہو گئی۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں نقطہ ہم کو سمجھانا یہ ہے کہ خواب کی تعبیر وہی کیوں ہوتی جو پہلی بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے میں ایک خواب کے علم تعبیر کی میں ایک راز کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کسی کو بھی خواب کی تعبیر خود نہ بتائیں اگر آپ اس سے ماہر نہیں ہیں اس کے، اور خود کسی سے ایسے تعبیر نہ پوچھے جو اس کا ماہر نہ ہو، جو کم سے کم کچھ جو ہے تعبیر کے فن سے واقف نہ ہو، تھوڑی بہت جانکاری نہ رکھتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرکار بات یہ کیا ہے کہ جو پہلے والے نے کہہ دیا وہی تعبیر کیوں ہو جاتی، تو اس کی وجہ سنیے۔ قانون یہ ہے کہ خواب دیکھ کر کے جو تعبیر پہلے بیان کر دی جاتی ہے، خواب دیکھنے والے کو جو پہلی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے دوسری تعبیر نہیں دینا چاہیے، کیونکہ تعبیر سننے کے بعد جو پہلی مرتبہ تعبیر جس نے دی اور تعبیر سننے کے بعد لاشعور پر ایک نقش مرتسم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھا رہے ہیں؟ یعنی ایک جو پہلے نے جو خواب کی تعبیر بیان کیا تو آپ کے لاشعور کے اندر وہ بات نقش ہو جاتی، مہر کی طرح لگ جاتی ہے۔ اب اس خواب کی وہی تعبیر ہے جو پہلے اس نے کہا، یعنی ایک سادہ پیپر آپ لائے، کسی نے مہر مار دیا تو ایک مہر تو لگ چکی ہے اس کے اوپر، اب دوسری مہر اس پہ کام نہیں کرے گی۔ تو جو خواب آپ نے دیکھا پہلے نے جو تعبیر بیان کیا وہی تعبیر جو اس نے لفظ کہا وہی لفظ آپ کے لاشعور پر پہلی مرتبہ مہر کی طرح لگ جاتا ہے اور وہی اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہوشیاری سے اس معاملے میں کام لیں، کسی بھی ایسے ارے گہرے نتے خیرے کو آپ خواب کی تعبیر بیان نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو تمام طرح کے برے خوابوں سے محفوظ فرمائے اور ہر طرح کے خواب کے بد اثرات سے محفوظ فرمائے، اور نیک خواب اچھے خواب ظاہر ہوں اور اس کے نیک اثرات ظاہر ہو۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔